ہم عام طور پر بھوک کو ایک سادہ جسمانی احساس سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ جسم کے اندر چلنے والے ایک نہایت منظم سائنسی نظام کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ نظام ہارمونز، دماغ، جگر اور خون میں موجود گلوکوز کی سطح کے درمیان ایک باریک توازن پر قائم ہے۔ یہی توازن ہمیں نہ صرف کھانے کی طرف متوجہ کرتا ہے، بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ ہمیں کب رک جانا چاہیے۔ بیٹا، ناشتہ کر لو، ہاسپٹل جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ بس 2 نوالے ہی لے لو، خالی پیٹ مت جاؤ۔ بیٹا، امی چھوڑ دیں، کالج کی کینٹین میں ناشتہ کر لوں گا۔ دیکھا، باہر کے کھانے میں زیادہ دل لگتا ہے، گھر کے کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ابو، ہمیں بھوک آخر لگتی کیوں ہے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ بھوک صرف پیٹ کا احساس نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پر بھوک کو سادہ جسمانی احساس سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ جسم کے اندر چلنے والے ایک منظم سائنسی نظام کا نتیجہ ہے۔ یہ نظام ہارمونز، دماغ، جگر اور خون میں موجود گلوکوز کی سطح کے توازن پر قائم ہے۔ تو بھوک کا اصل محرک کیا ہے؟ جب جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو معدہ غریلن نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمون دماغ کو پیغام دیتا ہے کہ جسم کو ایندھن چاہیے۔ اصل میں یہ خوراک نہیں، توانائی کا مطالبہ ہوتا ہے، اور اس توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے گلوکوز، خاص طور پر دماغ کے لیے۔ تو گلوکوز کہاں سے آتا ہے؟ عام حالات میں گلوکوز ہمیں کاربوہائیڈریٹ سے ملتا ہے، لیکن اگر خوراک کم ہو تو جگر پروٹین اور فیٹ سے بھی گلوکوز بنا لیتا ہے۔ یہ قدرت کا حفاظتی نظام ہے، مگر مستقل حل نہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب گلوکوز ضرورت سے زیادہ خون میں جمع ہو جائے۔ ہائی بلڈ شوگر آہستہ آہستہ آنکھوں، گردوں، دل اور اعصاب سب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ذیابیطس میں زخم دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب کسی ایک کھانے سے نہیں ہوتا، یہ مسلسل ضرورت سے زیادہ کھانے کا نتیجہ ہے۔ جب ہم بھوک اور لالچ میں فرق نہیں کرتے تو جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ بھوک کا مطلب جتنا دل چاہے کھانا نہیں، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنی توانائی دینا ہے۔ بھوک ہمیں زندہ رکھنے کا قدرتی سگنل ہے، مگر شوگر کا بڑھ جانا ایک خاموش نقصان ہے۔ صحت مند زندگی کا راز توازن میں ہے، نہ اتنا کم کھائیں کہ کمزوری ہو، نہ اتنا زیادہ کہ شوگر نقصان دہ حد تک بڑھے۔ خوراک کو محدود، متوازن اور شعوری انداز میں استعمال کرنا ہی اصل سمجھداری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سیکرٹ آف اٹریکشن فوڈ ایک راز نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت بن جاتا ہے۔